بغداد مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا۔ اس وقت وہاں بنو عباس کی حکومت تھی، مگر ایسا کیا ہوا کہ منگول فوج بنو عباس کے اوپر چڑھ دوڑی اور اس کا زوال آ گیا۔ میرا نام ہے ارسل احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور آگاہی چینل۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم نے نسیم حجازی صاحب کی کتاب آخری چٹان کا جائزہ لیا تھا۔ ہم پہلے اس ویڈیو میں بغداد کے حالات کا تذکرہ کریں گے کہ کس وجہ سے اس کا زوال آیا، پھر اس کے بعد ہم پاکستان اور بغداد کے حالات کا موازنہ کریں گے۔ بغداد میں عمرہ کی محافل میں موسیقی اور شعر و شاعری ملتی تھی، قرآن و حدیث نہیں ملتی تھی۔ خلیفہ کے دربار میں کامیڈینز یعنی کہ مسخروں کی عزت تھی، نہ کہ عالم دین کی۔ اس وقت مسلمانوں میں فرقہ واریت اور مناظرے بہت عام تھے، اور ان مناظروں کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، مگر یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بزرگوں کو اور ایک دوسرے کے عقائد کو برا بھلا کہہ سکیں۔ لوگوں کے اندر کھلم کھلا غیر سنجیدگی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بغداد میں ایک بہت بڑی لائبریری بھی تھی مسلمانوں کی، جہاں پر دیگر علوم میں کتابیں تو بہت موجود تھیں، خصوصاً ادب کی، مگر ادب پہ عمل کرنے والے بہت کم تھے۔ لوگ دین کی روح کو سمجھنے سے بہت قاصر تھے۔ لوگوں کے اندر دین کے لیے جہاد کا جذبہ نہیں تھا، اور بھی بہت ساری خامیاں تھیں بغداد میں۔ اس کو جاننے کے لیے آپ نسیم حجازی صاحب کی کتاب آخری چٹان کا مطالعہ کیجیے۔ آخرکار نتیجہ یہی ہوا کہ تتاری فوج بغداد کے اوپر چڑھ دوڑی اور اس کو تہس نہس کر دیا۔ اب اسی سے ملتے جلتے معاملات ہیں پاکستان کے۔ پاکستان میں موسیقی انتہا سے زیادہ عام ہے، خواہ حکومتی عہدے داران کی پرسنل گیدرنگز ہوں یا پھر عام عوام کی گیدرنگز، جس کے اندر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات، سب میں آپ کو موسیقی ملتی ہے۔ پاکستان میں بھی بغداد کی طرح فنون لطیفہ عام ہے۔ اس کی مثال ہے اسٹیج شوز اور ٹیلی ویژن شوز، جس کی وجہ سے عوام کے اندر غیر سنجیدگی بڑھ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ عوام کے اندر جگت بازی عام ہو گئی ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر فکرے کسنے کو تو اپنا ایک حق سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کے اندر جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں جگت بازی سے۔ کوئی کسی کو کچھ بولتا ہے اور کوئی کسی کے اوپر کوئی جملہ کستا ہے، اور پھر عوام اس کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ حکومتی اداروں کی مخالفت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، جیسے کہ بغداد میں بھی یہی حال تھا۔ سیاست اور مذہب کو جدا رکھا گیا ہے پاکستان میں بھی، کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ان کی پرسنل میٹنگز میں، گیدرنگز میں قرآن و حدیث کے حساب سے فیصلے نہیں ہوتے۔ حالانکہ کہتے تو سب ہیں کہ ہم نے پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا تھا، مگر آپ کو دین کہیں نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں عدل کا بھی وہی عالم ہے جو بغداد میں تھا۔ حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو جیل اور قید خانوں میں رکھا جاتا ہے۔ سیاسی تعلقات، اثر و رسوخ اور پیسے والے مجرم سکون میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے جیل بھی گھر جیسا ہی ہوتا ہے، جس میں ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ دیندار طبقہ زیادہ تر فرقہ واریت میں ملوث ہے۔ اگر یقین نہیں ہوتا تو فیس بک پر ٹرینڈنگ ویڈیوز چیک کر لیجئے، اور یوٹیوب پر بھی آپ ٹرینڈنگ ویڈیوز چیک کر لیجئے۔ یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں فلاں مفتی ورسز فلاں مفتی ضرور نظر آئے گا۔ اس بر صغیر میں دین کے اوپر بہت کام ہوا ہے، لہٰذا ہمیں کتابیں بھی بہت ساری مل جائیں گی، مگر ان کتابوں پہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں، بغداد میں بھی یہی عالم تھا۔ ایک بہت کڑوی سچائی ہے، اور امید ہے کہ لوگ اس کو کنٹروورشل نہیں سمجھیں گے، کہ قرآن میں جہاد کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ پاکستان میں عسکریت پسندی کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں لڑنا آتا ہے؟ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری فوج، رینجرز اور ایئر فورس بہت اچھے طریقے سے تیار ہے، مگر ایک بات یاد رکھی جائے کہ جنگیں جو ہیں قومیں لڑتی ہیں۔ افواج پاکستان اور دیگر دنیا کی جو افواج ہیں جنگوں کے معاملات میں لیڈ کرتی ہیں۔ جب عوام کو لڑنا ہی نہیں آتا تو آپ بتائیے
کہ برے وقتوں میں کیسے لڑے گی عوام۔ یہی حال تھا بغداد کا، آخر اس کا یہی حشر ہوا کہ اس کو تتاری فوج نے تباہ کر دیا، بغداد کی مساجد کو استبل بنا دیا، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی اور بہت قتل و عام ہوئے، اور اس کے بعد جو عربوں کا زوال آیا، اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکے،